In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are fine and enjoying a good health. P9 is time to your English lecture. So welcome to the Direction Group of School, which is the first time based Islamic school system. Dear student, kindly protect yourself from COVID-19 because your safety is our top priority. Today is 20 May 2021 and day is Thursday. So let's continue our lesson number 1, that is the Savior of Mankind. Open your book page number 3 and collect all the tools that are necessary for your lecture. Today our lesson objective is to improve the reading skill and to learn about the mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how teaching changed the world. So let's start the reading and translation from paragraph number 6. The flow of divine message which continued for the next 20 years had begun. कहते हैं कि पैगाम रबानी की आमद शुरू हो चुकी थी जो अगले 30 साल तक जारी रही. And the holy prophet, peace be upon him, had arisen to proclaim oneness of the God and unity of mankind. اور خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی توحید اور نسل انسانیت کی بقا کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission was to destroy the nexus of superstition. ان کا مقصد تھا کہ وہ توہم پرستی کو ختم کریں. Ignorance and disbelief, جہالت اور غلط عقائد کو. Set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. اور زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کریں جو انسانیت کے لیے ایک نور ایمانی اور رضائے الہی من کے لیے رہنمائی کرے. Since this belief was threatening their dominance in the society, چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا. ان کے جو کافر تھے جو انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا تھا، اپنا رکھ رکھاؤ بنایا ہوا تھا، اس کو وہ ان کا جو ہے وہ اب ختم ہو رہا تھا. The pagan Arabs started the mount pressure on the holy prophet, peace be upon him. جو کفار تھے عرب کے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ کرنا شروع کر دیا تھا. اینڈ ہز فالوورز، ان کی پیروی کرنے والوں پر. they wanted to renounce their cause and take to ideal worshipping. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے نسب العین سے جو ان کا عقیدہ ہے اس کو چھوڑیں اور بت پرستی اختیار کر لیں. On one occasion they sent a delegation to the holy prophet, peace be upon him, kind and caring uncle ابو طالب. ایک موقع پر انہوں نے خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the holy prophet, peace be upon him, from preaching of Allah Almighty's message or face their enmity. اور انہوں نے اس پہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ نے کہا کہ خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ پھیلا رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں یا پھر ہماری دشمنی ان کو مول لینا پڑے گی، ان کو جو برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے جو چچا ہیں انہوں نے اپنے بھتیجے کے پاس پیغام بھیجا. اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، ان کو صورتحال سے آگاہ کیا. دا ہولی پروفٹ آنسرڈ ود دیز میموریبل ورڈ. تو اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے یادگار الفاظ میں جواب دیا. مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے انکل، اف دے پٹ مائی سن ان رائٹ ہینڈ، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، اینڈ مون ان دا لیفٹ، اور بائیں ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں، ایون دین آئی شل ناٹ ابنڈن، میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. دا پروکلیمیشن آف دا ونیس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو. آئی شل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ اور پیش ان دا اٹیمپٹ، اور میں اس عقیدے پر برحق قائم رہوں گا یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. The holy prophet's uncle was so impressed with his nephew's firm determination and he replied. اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں وہ ان کے اس جواب پر بہت متاثر ہوئے. ان کے جو پکا عقیدہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے بہت متاثر ہوئے. ڈیڈ ریپلائڈ، انہوں نے جواب دیا. سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے. گو دا وے نن ول ڈکلیئر ٹچ تھی آئی شل نیور فارسیک تھی،
اپنے راستے پہ گامزن رہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ And the holy prophet, peace be upon him, did go the way of Allah Almighty had chosen for mankind. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر چلتے گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا تھا۔ Imbued with divine guidance and firm resolve، اپنے پکے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ، دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کاؤنٹڈ آل دا چیلنج، انہوں نے سب مشکلات کو جو ہے برداشت کیا انہوں نے، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، ہمت کے ساتھ۔ ان نو ٹائم ہی ایلیویٹڈ مین ٹو ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپرچل اینڈ ورڈلی ڈومین۔ اس وقت میں کچھ ایسا نہیں تھا، کچھ ہی عرصے میں روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح پر سرفراز کر دیا۔ He was also a driving force behind Arab conquest, which he created an everlasting impression on a human society۔ عرب کی محرک قوت، عرب کے پیچھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محرک قوت تھی جو اپنا ایک تاثر چھوڑ گئی انسانی تاریخ پر۔ نو ونڈر، اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ ہی از یونیورسلی اکنالجڈ ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانے جاتے ہیں۔ ان دا ورڈز آف مائیکل ہرٹ، a great historian، مائیکل ہرٹ کے الفاظ میں، جو کہ ایک بہت عظیم تاریخ دان مانا جاتا ہے، محمد پیس بی اپان him however was responsible for both for theology of Islam and its main ethical and moral principles۔ تاہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے۔ In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and the establishing the new practice۔ proselytizing میں تبلیغ کرنے والے، establishing قائم کرنے میں۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، در حقیقت، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا ارتھ کنکویسٹ، ہی مینی ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل دا ٹائم۔ در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کے صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے۔ The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down and present day۔ عربوں کی 7ویں صدی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ Such a through transformation of men and society، انسان اور معاشرے میں ایک ایسی مکمل تبدیلی۔ also the holy prophets deep faith in Allah Almighty، اللہ تعالیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا پختہ ایمان، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے ان کی محبت، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور ان کا جو کردار ہے، ان کا عظیم کردار ان کی عظیم سیرت سے ہے۔ Indeed, his life is a perfect model to follow۔ In the reply to question about the life of Holy Prophet, peace be upon him، حضرت عائشہ said، بلا شبہ آپ کی حیات مبارکہ تقلید کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہز مورلز اینڈ کریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اور ان کا کردار ہے، اور امبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن، بالکل قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں۔ دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ گوز ٹو دا ہولی قرآن، نو انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں یہ ہیں، او پرافٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیورلی وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس اینڈ ایز اے بیئرر آف اے گڈ نیوز اینڈ ایز اے وارنر۔ یقیناً ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ ہز پرمیشن، اللہ کی اجازت سے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہماری جو ریڈنگ اور ٹرانسلیشن تھی لیسن کی وہ اینڈ ہو چکی ہے۔ لاسٹ میں ہم گلوسی ورڈز کچھ دیکھیں گے جو
ورڈ میننگ ہے وہ ہم نے ساتھ ساتھ پیراگراف میں اور اسٹارٹ میں پریویس لیکچرز میں کیے تھے. اب لاسٹ پہ جو گلوسی ورڈز ہیں، سب سے پہلا انپیرلل ان میجر ہے، ہم نے پڑھا تھا انپیرلل سینڈ ڈیونس، ان کے بہت جو پھیلی ہوئی تھیں ڈیونس، سینڈی ہلس، ڈیزلنگ، ایکسٹریملی برائٹ، ٹراپیکل، ویری ہاٹ، ایلیکوینس، فلوئنٹ، promulgation, advent, dispensation, spreading of message, words, edge, chaos, confusion, crumble, break into pieces, solitude, the state of being alone، یعنی کہ اکیلا جو تنہائی میں عبادت کرتے تھے. meditation, think deeply. then ہے compassion, a strong feeling of empathy, eradicate, to remove, bestowed with, confer as a gift, proclaim, declare, nexus, a complicated series of connection between the different things. Pagan, disbeliever, renounce, to state of publicly no longer have a particular belief. Demolish, destroy, dilemma, difficult situation. Theology, never ending, proselytizing, preaching, transformation, completely change in someone. Embodiment, living example. دین آپ کے یونٹ ریلیٹڈ کویشچن آنسر ہیں جو آپ کے لیسن میں تھے. کویشچن نمبر 1 ہے ویئر از مکہ سچویٹڈ، مکہ کہاں سچویٹڈ تھا؟ مکہ از سچویٹڈ ان سعودی عربیہ. سیکنڈ ہے واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ان اوکاز، اوکاز میں کس ٹائپ کا کمپٹیشن ہوا تھا؟ دیٹ واز اے پولیٹیکل کمپٹیشن، پولیٹیکل کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز. واٹ واز دا مشن آف دا ہولی پروفٹ، ہولی پروفٹ کا مشن کیا تھا؟ دا مشن آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم was to preach of Islam and توحید and also the unity of mankind. ان کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور جو نوع انسانیت ہے وہ اتحاد کے ساتھ رہے. What did the pagan Arab send a delegation to the holy prophet peace be upon him uncle؟ انہوں نے کیوں بھیجا تھا جو ڈسبلیور ہیں؟ انہوں نے the pagan Arab sent a delegation to the holy prophet peace be upon him uncle to restrain the holy prophet peace be upon him from preaching of Allah almighty message. کیوں بھیجا تھا کہ وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو میسیج ہیں اس کو چھوڑ دیں اور ہماری طرح جو ہے وہ بتوں کی پوجا کریں. اوکے اسٹوڈنٹ، جو ہوم ورک ٹاسک کی ریڈنگ اینڈ دا ٹرانسلیشن آف پیراگراف نمبر 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Learn and write the question answer that is within the chapter and learn and write the glossary words on your notebook. آپ نے جو گلاسری ورڈس ہیں پہلے وہ لکھنے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ کوسچن آنسر ہیں جو ود ان دی چیپٹر ہیں نوٹ بک پہ رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اس کی پکچر شیئر کرنی ہے اور لرن بھی کرنے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ، your lecture is end here. If you don't understand anything, please ask me freely. Take care of yourself. Allah Hafiz.